کلی دی میل ہی نہیں ساڈے واسطے مسلمان تو کھرا تو حضور دا وفادار تے بن اور اتنی وفا کر میں ہن سنائنا تینوں کہ ہونی تسی نہیں بول دے منت میرے کول نہیں ہوندی نہ میری عادت ہے کیونکہ حضور دی شان عزت دی بات ہے کہ پھر بھی ترلا لے کے تانوں سبحان اللہ کوانی ہے مڈ تے نہ آکھو سنو ذرا میں کماں دا ذکر کرن لگیا جان دیو ابو سفیان کون ہے ابو سفیان دی بیٹی حضرت جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے سسر جان نے بولو ذرا جنہاں نے بعد وچ فتح مکہ دے موقع تے آپ اسلام لے آئے سن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابو سفیان صلح حدیبیہ دے موقع تے تشریف لے آئے نا تجدید صلح واسطے دل وچ خیال آیا چلو دھی دے گھروں ہی ہوندے جائیے سمجھا رہی جی دھی دے گھروں ہی حضرت سفیان اس وقت چونکہ کلمہ نہیں سی پڑھے آپ نے پڑھے فتح مکہ دے موقع حضرت ابو سفیان داخل ہوئے گھر آئے یہ بڑا لمبا واقعہ میں سوچتے ہیں شارٹ کرنا پہ حضرت عباس کو گئے حضرت ابو بکر کو گئے پھر جس ویلے جان لگے آپ نے چلو تینوں ملدا جاواں حضرت ابو سفیان جو داخل ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام دے غلام دروازے دے وچ اما سیدہ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر دا کوئی کم پیاں کر دیاں نے اچانک نگاہ اٹھی کہ ابا جی تشریف لے آئے نا دوڑ کے جناب بیڑے دے ایک کونے چ بستر مصطفیٰ بچھیا سی سبحان اللہ بولو یار سنو او عزیزان من سننا گل جے اگر دل وچ آ جائے منڈا بنڈا نہ پایا کرو رشتہ داریاں منہ رکھنیاں لوگ کردے نے خدا دا نام جے اماں کول سکھو کی پئی فرماندیاں نے میں تے درس دینا میں تے پیغام مینوں کسے دا کوئی پتہ نہیں میں تے جرنل گل کیتی اے رشتہ داریاں منہ رکھنیاں نہیں جی منہ ہتھے لگنا ہوندا ہے اے ویکھ انج کھرا ہو جی میں اماں کھری ہائے او عزیزان من سنو نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام المومنین مومنہ دی ماں جناب سیدہ طیبہ حضرت جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب گھر دا کم کاج پیاں کر دیاں نے آپ دے والد گرامی حضرت سفیان گھر چ داخل ہوئے جدو آپ نے تو جناب والد نو تکیا پھر آپ دی نگاہ بستر مصطفیٰ تے گئی حضرت جناب ام حبیبہ دوڑ کے حق تے اسی کے پاپ آیا ہے ویلکم کرنا بسم اللہ جی آیا نو اپنے والد وال دوڑنا والد نو آکھنا ابا جی آ جاؤ بسم اللہ جی آیا نو تہاڈی مہربانی مینوں ملن آئے جناب مل کے اپنا پیار لے دیا نبی دے غلام نانا جناب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ جناب والد وال نہیں دوڑیاں نے آپ بستر مصطفیٰ وال دوڑیاں نے اتنی دیر جناب ابو سفیان بھی قریب آ گیا ہے اماں نے بستر چھیتی نہ لپیٹ لیا لپیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ کے آکے ابا جی ہون بیٹھ جاؤ کچھ تو بولو یار کچھ تو بولو یار محبت نہ ہون بیٹھو ابو سفیان حیران کن نگاہ نال ویکھن لگ پیا پر تھی اگر ماپے آ جان پیکے آ جان تیاں دیاں خوشیاں نہیں سمائیاں جانیاں میری تھی کی گل میں آیا بستر بھی اٹھا لے سن اماں پاک دے الفاظ اماں پاک فرماندیاں نے فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مومنہ دی ماں نے فرمایا بے شک تو میرا والد ہے تیرا میرا جنسی رشتہ ہے تیرا میرا خون دا رشتہ ہے لیکن میرے والد سن اے بستر پا کے تو نہ پا کے نہ پا کے اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں نے فرمایا ابا جی تہاڈی میری رشتہ داری اپنی جگہ تے پر جان دے اے بستر کی رائے اے بستر کوئی عام نہیں جتھے مصطفیٰ لیتے آئے اے عرش اللہ نال بھی افضل ہے خدا دا نام نے بولو سبحان اللہ آ سنیا جے نبی دے غلام جتھے نبی دی نسبت ہو جائے وہ کوئی جگہ عام نہیں وہ بستر عام نہیں اگر نبی دے قدم رب دی سرزمین تے لگ جان رب قرآن بھیج کے آنا لا اقسم بہا ذا البلد
رب قرآن چاہتا محبوبہ اے تھاوی مینوں قسم مینوں پیاری لگ دی ہے مینوں اس بلدے امین دی قسم ہے اس مقدر زمین دی قسم ہے جتھے تیرے قدم لگے نے معلوم ہویا اے بستر جڑا مصطفیٰ دے جسم مقدس نہ لگیا تے اماں پاک فرماندی ہیں ابا جی تسی نہ پاک ہو اے بستر پاک ہے معلوم ہویا نکھار کیتا ہے کہ نہیں تی تیریاں پر زوجہ مصطفیٰ دیاں ایمان دا نکھار کیتا یا نہیں کیتا حقیو بندا انج کر نکھار پیو والی رشتہ داری تھی بڑی کوئی رشتہ داری ہے اللہ دی قسم ہے اس ٹائم پوری کائنات کے اندر اگر تیرا کوئی دوست ہے تو تیرا باپ ہے کوئی رشتہ مخلص بھی کھا میں نے بیلی جناب اعتماد دی واقع مرین دن ایک پیو ہے جڑا ساری زندگی بیچارہ کما کما تے لاٹھی ٹیک دیا تے قبراں چ ٹر گیا یہ کوئی پوچھے ہو بابا اینا کچھ کمائے اولاد دے کام ہوسی ہیں مخلص دوست ہے تیرا حضرات باپ تو کوئی رشتہ داری ہوندی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں جناب ام المومنین فرمایا اے میرے ابا جی تسی نہ پاک ہو بستر پاک ہے اے مصطفیٰ دے نال جان دے ہو اے نسبت جڑی مصطفیٰ نال ہو جائے اے تے صحابہ نو پوچھ نہ نسبت کی شے ہوندی اور سنو شفا شریف دا حوالہ ہولی ہولی بولو جو یار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لے آئے مسجد نبی شریف دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں آئے تھے آکے منبر شریف تے میرے علوے کھدرہ حضرات منبر شریف تے انج کر کے ہاتھ مار کے تے چہرے تے ماریا لوکاں پوچھیا اے عبداللہ کی گل ہے فرمایا توانوں نہیں پتا اسے منبر تے قدم ہے مصطفیٰ لگ دے رہے سبحان اللہ پیار سی صحابہ تے اس منبر نال بھی پیار کردن جتھے نبی بیٹھے رہے ہیں انج دا پیار پیدا کر کھڑا پیار پیدا کر اے جناب کلا فرانس نہیں بلکہ امریکہ یا کوئی بھی دنیا دا کتا اگر گستاخ نبی جناب حضور دی گستاخی کرے تیرا دے نال کوئی رشتہ نہیں ورنہ قبر دے اندر تو لکھ سوالوں دے جواب دے لائے پاس نہیں ہوئے گا اللہ کل جناب بے کل شے علیم ہے اللہ ہر چیز جان ہے تو مرے گا تاوی رب نو پتہ ہے بے ایمان مرے ہے کہ صاحب ایمان مرے ہے ساڈا نہ فرانس نال کوئی تعلق جناب جتنیاں بھی ہو دیاں چیزاں نے جناب سب دا بائیکاٹ کرو نبی دے غلاموں میں قرآن چھوٹ واقعہ پیش کرنا چاہنا بار بار ذہن چاہ رہا پھر نبی ایک صحابی دا واقعہ پیش کرنا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم او نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ ایک جناب کیس آیا حضور علیہ السلام نے پاک نے لکھا ہے کہ پانی دا جھگڑا سی مختلف چیزاں بیان کیتیاں جانیاں پانی دا جھگڑا سی وہ آندا میری واری ہے وہ آندا میری واری ہے ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے میرے آقا مدنی تاجدار نے دونوں شخصاں دا جناب فیصلہ سماعت کیتا حضور نے فیصلہ یہودی دے حق وچ دیتا قرآن تے نہیں سننی بول رہی یار قرآن بڑے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ دا سچا قرآن ہے نبی دی بارگاہ ایک کیس آیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی دے حق فرما دیتا ہے کدے حق ہن او جڑا مسلمان ہے جڑا منڈا منڈا کر دے نا دے مسلمان میں تے میرے تے دل زوری نہ چھڑیا تے گل ہی نہیں کرنا میں کرنی نمبر تے میرا فرض ہے اس گل کیتی ہے میں نکھار کرنا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ پسند آئے نہ آئے نو ٹینشن گل سنو ذرا حضرات جی وقار اے جڑا یہودی سی اے مکھ نہیں فیصلہ میرے حق وچ ہو گیا ہن مسلمان پتہ کی یاد ہے کیڑا مسلمان وہ آدھے نہیں عمر کول چلیے صحیح فیصلہ کر دے لیا کہ نہیں تیرا ایمان ہے آئے ہائے سن ذرا حضرات جی وقار اے جناب یہودی بھی مسلمان حضرت جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے گئے کنڈی کھٹکائی دروازہ کھلیا نبی دے غلام آخری الفاظ نے
سامان بھی پہنچن والا تسی آئی کری جرا جملہ سنیا جے آخری جملے تے بڑی داد چاہیے محبت نال نبی دے غلاموں جناب دروازہ کھلے امیر المومنین بعد تشریف لے آئے آپ نے پوچھا کی مسئلہ ہے جناب یہودی نے آکھیا حضور پہلے میری بات سماعت فرماؤ اے مسئلہ ساڈا آپس دے اندر پانی دا جھگڑا ہے واری دا جھگڑا ہے پاڑے نبی لجپال مدینے دے تاجدار نے فیصلہ میرے حق وچ کر دیتا ہے اے یہودی نے آکھیا مسلمان آندا نا نا اے فیصلہ عمر دے کول کرنے ہیں عمر دے کول چلنے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلام یہودی آکھدا حضور میں تواڈے ول چلا آیا توجہ ہے یہودی آگا میں نے تاڑے نبی دا فیصلہ بھی منظور ہے اور حضرت عمر دا فیصلہ سن اور نبی کریم علیہ السلام نے غلام حضرت عمر گھر تشریف لے گئے اپنے میان وچ تلوار کبھی آواز بلند فرمائی توجہ یار میرے لے سامان اندر ہے میرے لے کوئی لفظ بڑے قیمتی نے حضرات جی وقار ایک پاس یہودی ایک پاس کسی بولو ذرا آپ بندے بڑے ہوندے نا جی بس میں تو جی میرا کسی فرقے نال کوئی تعلق نہیں میں تو بس مسلمان ہوں بولو سبحان اللہ کوئی نہیں آکھیا اب میں بس مسلمان قاری صاحب ساڈا کسی فرقے نال کوئی تعلق نہیں کوئی فرقے نال تینوں کون ہے اور مسلمان کیڑا بننا ہے بلال ابو بکر لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن الناس قرآن ساری شاعت قرآن وچ موجود ہے اچھا سنو یہ مسلمان عمر پاک گئے گھروں تلوار لے آئے تلوار لے آ کے میان وچ کڈ کے ہن ایک پاسے یہودی ہے فیصلہ پہ ہوندا ہے واہ جدے تے عدل ہی ناز کر بولو یار سبحان اللہ سنیو بولو یار جدے تے عدل بھی ناز کردا ہے واہ عمر تیری عصمت تو قربان جاواں تیری سوچ تو قربان اور حدیث مصطفی ان اللہ ينطق على لسان عمر فرمایا عمر ہوئے جی دی زبان تے رب بولدا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا عمر تلوار کڈی میان وچوں جناب مسلمان دا گاٹا لا چھڈیا سر تن تو جدا ہو گیا فرمایا جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے عمر دا فیصلہ سبحان اللہ ایویں دی دعوت چاہیے سی تواڈے کول دو چار ہاتھ ہیں باقی پتہ نہیں کدھر گئے بولو ہاتھ اٹھا کے در سبحان اللہ یار سنیو ایمان کھرا پیدا کرو اے دنیا گزر جائے گی یہ زندگی نہیں آیا کہ کھا پی لیا پہن لیا چکری تے کھان تے قبر وچ بڑھ گئے زندگی نہیں اللہ دی قسم تو ٹریا جاویں دنیا آکھے اے محمد دا غلام جا رہے آئے ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نال ہے بچے نو پتہ محمد کریم دا عاشق ہے بلال دا نال ہے ابو بکر دا نال ہے سنو حضرات اس ویلے سر تن تو جدا ہویا مسلمان دا مسلمان آئی مسلمان کلمہ پڑھ دائی مائیں ذمہ داری نال پیانا حضور دی بارگاہ صحابہ کچھ دوڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صحابہ بھی ٹھیک سن عمر پاک نے ایک مسلمان نو قتل کر دیتا ہے حضرت عمر پاک سرکار دی بارگاہ چاہے ہونی سبحان اللہ نہیں آدھے ہو سرکار نے پوچھا عمر ایویں گل ہے یا رسول اللہ بالکل ایویں گل ہے میں بالکل قتل کیتا ہے میں اوندا سر تن تو جدا کیتا ہے حضور دی بارگاہ حضرت یا رسول اللہ پر تہاڈا فیصلہ جو نہیں سو مننا اسی وقت رب بھی یہ سماعت کیا کردا سی رب فرمایا فلا ورب جبریل چھی رب جلیل فرمایا میرے یار نو آگ فلا وربک لا یؤمنون توجہ ہن میں ہاتھ اٹھا کے تہاڈی داد منگنی ہے کل خانی لیکن میرے جملے قرآن میں چنے فلا وربک لا یؤمنون رب فرمایا جبریل میرے محبوب نو آگ او کدی مومن نہیں ہو سکتا جڑا محمد کریم حاکم نہ بنے حضور دا فیصلہ نہ منے کدی مومن ہو سکتا حضور دا جڑا فیصلہ نہ منے کدی صاحب ایمان ہن میں آکھ دے بیٹھے قائد جڑا ایک فیصلہ نہ منے وہ مومن نہیں جڑا گل گل نال منہ موڑے او دا بنے گا کی ہے بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا
حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ دعا ہے مولا تعالیٰ پیرے حبیب کی سچی غلامی نصیب فرمائے، بولو چو آمین۔ اللہ کرے جیندے رہیے تا دامن مصطفیٰ ہوئے، مریے تے دامن مصطفیٰ ہوئے، قیامت نو جمع ہوئے تے دامن مصطفیٰ ہوئے، حضور دی سچی غلامی وما علینا۔